السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، وعلى آله وصحبه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال عز من قائل: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں اس مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ مجالس اسی سلسلے کی مجالس ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے، اور یہ مجالس کوئی عام مجلسیں نہیں، اور نہ ہی ان مجالس میں ہونے والی گفتگو کوئی عام گفتگو ہے۔ اس لیے اپنی بات کا آغاز کرنے سے قبل صرف ایک چیز آپ حضرات کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی دیر بھی اس مجلس میں ہمیں اللہ بیٹھنے کی توفیق دے، توجہ کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ بیٹھیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ ان مجالس میں بیٹھنے والا حتیٰ کہ ان مجالس کے قریب آ کے بھی بیٹھنے والا، جو باضابطہ طور پہ اس مجلس کا حصہ بھی نہیں لیکن یوں ہی آ کے کونے میں بیٹھا اور کسی اعتبار سے اس مجلس کا حصہ بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس مجلس کی خیر و برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ سے دعا کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو کا محور کچھ نقاط پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر وہ کیا ہے، اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بعد چند اور نکات اس کی فضیلت کے تحت کہ اس ذکر کے فوائد کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار اور ذکر کا طریقہ کون سا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے پھیلی ہوئی بدعات اور خرافات وہ کیا ہیں، اور آخر پہ ذکر کی چند ایک اقسام میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اللہ کی فضل و کرم سے اس مجلس کا اختتام چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عربی زبان میں لفظ ذکر اس کا مطلب یاد دہانی، اس کا ایک اور مطلب کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یا پانے کے لیے جستجو اور کوشش کرنا، یہ اس کا ایک لغوی معنی ہے۔ اور اسی لیے رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں مومنوں کو حکم دیا کہ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ مومنوں آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، یاد دہانی کروایا کرو، سمجھایا کرو۔ کیوں کہ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانیاں، یہ نصیحتیں، یہ مومنوں کو آپس میں فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہی معمول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا تھا کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے اور ان کا ملنا خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے تھا، کسی غرض اور لالچ کے تابع نہیں تھا، تو کیا کہتے؟ تعال نؤمن ساعہ، آؤ چند گھڑیاں بیٹھ کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو یہ مجالس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم بیٹھے تو کس مقصد کے لیے؟ کہ نؤمن ساعہ، کہ کچھ دیر بیٹھیں اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ وہ ہمارے دل جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کا زمانہ، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، حالت کیا ہے؟ فتنے پہ فتنہ، فتنے پہ فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے کہ فتنے سب سے پہلے بندے کے دل پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اور کس طرح؟ فرمایا کالحصیر عودا عودا، چٹائی کی مانند، کہ جس طرح چٹائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ ایک ایک لکڑی اور پیس جوڑ کے، ایک تنکا، پھر دوسرا تنکا، پھر تیسرا تنکا، پھر چوتھا تنکا، یہاں تک کہ وہ تنکے مل کے ایک مکمل چٹائی بن جاتی ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے فتنے اور فتنوں کو قبول کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء، جو بندہ فتنے کو قبول کر لیتا ہے، جو دل فتنے کو قبول کر لیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ دل جس کو اللہ اپنی رحمت سے بچا لیتا ہے، اور یہ کون سا دل ہے؟ جو محنت کرنے والا ہے، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، یہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کا قلب، اس کا دل قلب سلیم ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کیا کہ کائنات قیامت والے دن کامیابی کس کو ملے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے ایک سالم اور مکمل اور بہترین دل لے کے آیا۔ اور وہ دل کون سا ہے؟ جس پہ فتنے اثر انداز ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس دل پہ ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ دل روشن ہو جاتا ہے، ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی چیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو اور جنوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ اپنی عبادت۔ اور ذکر عبادت کی ہی ایک قسم ہے، بندے اور رب کا ایک تعلق ہے، اس کا اظہار ہے، اس کا اعلان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ ان کی تفصیل میں ذرا چلے جائیے، قرآن مجید کی آیات دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجئے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔
قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، بلکہ اللہ نے قرآن کو از خود ذکر کہا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، یہ بھی جسمانی ذکر ہے۔ تو ذکر بنیادی طور پہ دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، ایک زبان سے، دوسرا اعضاء سے۔ جس طرح ہم عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ عبادت ہے جو جسمانی عبادت ہے، ایک وہ عبادت ہے جو زبانی عبادت ہے، اور ایک تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مالی عبادت۔ تو یہ اصل میں ذکر ہی ہے، یہ عبادت جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ذکر ہی عبادت ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں کم از کم 40 مقامات پر اپنے بندوں کو مختلف طرح سے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، حکم دیا تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اذکرہ فی نفسی، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، میں اس کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میرا ذکر کسی مجلس میں، کسی محفل میں یا لوگوں کے درمیان کرتا ہے، تو میں اس بندے کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہوں، ان نفوس قدسیہ میں کرتا ہوں جو ان لوگوں سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک، اپنے آپ میں، تضرعا وخفیہ، اس میں عاجزی بھی ہو، گڑ گڑاہٹ بھی ہو، اور سب سے بڑھ کے اس کے اندر ایک خاموشی ہو، ایک محبت کا اظہار ہو، لیکن خاموشی سے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کا اعلان ہو، لیکن خاموشی سے۔ اور دوسری جگہ کیا کہا؟ اپنے رب کا ذکر کرو اعلانیہ طور پہ، چھپا کے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، وہ جس طرح چاہے اپنے رب کی عبادت کرے۔ اگر وہ ایمان میں مضبوط ہے، لوگوں کے سامنے اعلانیہ اپنے رب کا ذکر کرے اور عبادت کرے، اور اگر وہ ایمان میں کمزور ہے اور اس کو ڈر ہے کہ کہیں میرے عمل میں ریاکاری کا خدشہ پیدا نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو چھپا لے، اپنے عمل کو چھپا لے، چپکے سے اپنے رب کا ذکر کرے۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں ہی، اگر وہ خاموشی سے ذکر کرتا ہے تو، اگر وہ اعلانیہ ذکر کرتا ہے تو، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا مقرب اور محبوب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ ذکر اصل میں عبادت کا ہی دوسرا نام ہے، یعنی ہم ذکر کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے، یا یوں نہیں کہہ سکتے کہ ذکر کسی اور چیز کا نام ہے اور عبادت کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ اصل میں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ وقت قلیل ہے اور ہمارا موضوع تھوڑا سا طویل ہے، تو اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کرو۔ کتنا؟ تھوڑا سا، معمولی؟ بالکل بھی نہیں، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو۔ اور انعام کیا بیان فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس سے بڑھ کے انعام اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ بیٹھ کے کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ کے لیے عرش سے سلام بھیجا، جنت کی خوشخبری دی، اور فرمایا کہ جنت میں میں نے ان کے لیے ایک موتی میں محل تیار کر رکھا ہے،
ابی بن کعب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ کہ اللہ کے رسول آپ پہ اللہ قرآن اتارتا ہے اور میں سناؤں؟ کہا ہاں ابی، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ ابی بن کعب رو پڑے کہ اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ آج ملک کی زبان سے ہمارا نام نکل آئے تو کیا کہیں گے؟ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ملک کی زبان سے میرا نام نکلا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب وہ ہمارا ذکر کرے گا تو کیا مطلب ہے؟ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اور وہ بادشاہ صرف انہی کا ذکر کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ انہی کا ذکر کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والوں کو وہ اپنا کہتا ہے، اور جن سے وہ محبت نہیں کرتا ان کے بارے میں اس نے قرآن میں کھلا فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں، اور تم بھی ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رستے میں ایک پہاڑ آیا جس کا نام جمدان تھا، تو صحابہ اس پہ چڑھ رہے تھے، تو یوں ہی جیسے ہم پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں یا کسی مسابقے میں حصہ لے رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو وہ آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمت دے رہے ہیں، ابھی چڑھو چڑھو آگے بڑھو، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا بل مفردون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ فرمایا ذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ مفردون ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب جنتوں کا داخلہ عطا کرے گا تو سب سے پہلے ان کی باری آئے گی جو دنیا میں جتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ جب ہم ذکر کی اقسام کی طرف جائیں گے اور تفصیل کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بات ہوگی کہ ذکر کی اقسام کیا ہیں، اصل میں کون کون سی چیزیں ذکر میں شامل ہیں، ان کی تفصیل میں جب ہم بات کریں گے تو کئی چیزیں اس میں آئیں گی اور بھی تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ تو ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چل گئی کہ ذکر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی سے بیان کر دوں، جناب معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون سی چیز اللہ کے رسول؟ کہا جو اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہے، سب سے بہترین چیز ہے، پاکی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور کہا اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور اعلیٰ، اور کہا میدان جہاد میں جا کے دشمن سے لڑنا اور دشمن کی گردن کو مارنا اس سے بھی اعلیٰ عمل۔ بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا ایسا عمل ہے جو ان ساری چیزوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے؟ ہم بھی تعجب کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، معاشرے میں اس کا ایک نام ہے، اللہ کے ہاں بھی یقیناً اس کا اگر اس کے عمل میں اخلاص ہے تو نام ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ میدان جہاد میں شرکت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا بہت بڑا عمل، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس سے بھی اعلیٰ ایک شخص ہے جو ایک عمل کرنے والا ہے۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح، وہ کون سا عمل ہے جو ان تمام عملوں سے بڑا اور بھاری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنا ہے جو ان تمام عملوں سے سب سے بڑا عمل ہے۔ اور جناب معاذ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میری نظر میں اور بھی بڑے اعمال ہیں جو اللہ کی جہنم سے نجات کا سبب بنیں گے،
لیکن میری نظر میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی بڑا عمل نہیں جو اللہ کی جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اگلی چیز، ایک تو ہے عام ذکر کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا وہ کس بات کا دیا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورہ احزاب میں دوسری جگہ اللہ بیان فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ بندے، وہ عورتیں، وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا انعام ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر۔ اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال ہمیں دی، کثرت کے ساتھ ذکر کیسے؟ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مرد رات کو اٹھے، اپنی بیوی کو بھی جگائے، اکیلا نہ اٹھے، اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور دونوں مل کے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں، ان دونوں کو، اکیلے کو نہیں، ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دیتے ہیں جو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے خوش نصیبی۔ اور رات کو اٹھ کے کیا ذکر کیا جائے گا؟ عبادت، نماز، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا جب ذکر قرآن مجید میں کیا تو کیا کہا؟ الذین یتفکرون فی خلق یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے مومن بندے کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، بستروں پر ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ۔ اور جب یہ اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو اپنے خالق اور مالک کے لیے قربان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کیا اعزاز دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا تو ان لوگوں کا نام ان لوگوں کی فہرست میں ہوگا جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں، اس ذکر کے اور کیا فوائد ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کامیابی اور عزت، سب سے بڑا فائدہ۔ میں قصہ جو امام طبری نے اپنی تفسیر میں اور اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، سورہ مریم میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ادریس کا ذکر کرو، ادریس کا قصہ یاد کرو، انہو کان صدیقا نبیا، وہ ایک سچے نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے ان کے مقام کو اور زیادہ بلند کر دیا، ان کے مقام اور مرتبے کو اور بڑھا دیا۔ جناب ادریس علیہ السلام خیاط کا کام کرتے تھے، کڑھائی کا یا سلائی کا کہہ لیں آپ، اور وہ ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک سلائی کا حصہ جب پورا کرتے تھے، ایک دفعہ جو سوئی چلاتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوئی نکالتے تو اللہ کا ذکر کرتے، دوبارہ چلاتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ اثر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے توسط سے امام طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، رات کا وقت تھا، جناب ادریس اپنے کام میں مصروف تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یا ادریس لأرفعنک مکانا علیا، اے ادریس ہم تیرے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ بڑا کر دیں گے، تجھے ایک بہت بڑی عزت والی جگہ پہ ہم بٹھائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فبکا ساجدا للہ، روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، کتنی دیر تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر پوچھا فبما یا ربی، اے اللہ یہ مقام، یہ عزت کس لیے، کس عمل کی وجہ سے؟
کون سا میں نے ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تو مجھے یہ عزت اور مقام عطا کر رہا ہے؟ رب العالمین نے جواب دیا کہ میں نے ہر رات لوگوں کے صحائف اور اعمال دیکھے، لیکن تیرا صحیفہ ایسا تھا جس میں میں نے سب سے زیادہ اللہ اپنی ذات کے لیے استغفار اور تسبیح اور تحمید دیکھی، سب سے زیادہ تجھے استغفار کرنے والا اور حمد کرنے والا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا پایا۔ اس عمل کی وجہ سے میں اللہ تجھے سب سے بہترین مقام پہ فائز کر رہا ہوں۔ یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزتیں عطا کرے گا۔ اور کیوں نہ ہو، انسان جس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے وہ اس کی محبت کی نشانی ہوتا ہے، یہ اس کی محبت کا اظہار و اعلان ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اور مومن، اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں اعلان فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اپنے رب کی محبت میں آگے ہوتے ہیں، سب سے شدید اور سب سے پہلے ان کی نگاہ میں ان کے رب کی محبت ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو، جب مومن اپنے رب سے سچی محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہر وقت وہ اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوگا، ہر وقت وہ اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک اعرابی آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول، دین کے معاملات میرے اوپر بڑے بوجھ بن گئے ہیں، عمل کرنا میرے لیے مشقت بن چکا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میرے معاملات کو آسانی میں بدل دے۔ سبحان اللہ، نماز، اللہ کے رسول بار بار میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ بار بار روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی میں چاہتا بھی ہوں کہ عمل کروں لیکن مجھے بعض دفعہ عمل کرنا میرے لیے مشقت بن جاتا ہے، آپ مجھے کوئی آسان طریقہ بتا دیں کہ میں عمل بھی کرتا رہوں اور وہ عمل مجھے اللہ کے ہاں مقرب بھی بنا دے اور اللہ کا قرب نصیب کر دے۔ کیا نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، ایک کام کر لو کہ کوشش کرو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، کس کے بارے میں؟ جو یہ نصیحت کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، ہر گھڑی اور لحظہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ اور وہ کیسے نبی تھے؟ صبح بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے جسم کو سلامت رکھا، ورد علی روحی، اور اللہ تو نے رات جب میں سویا میری روح کو قبض کر لیا تھا، تو نے اپنی رحمت کی اور میری روح کو مجھے واپس لوٹا دیا، وأذن لی بذکری، اور اللہ تو نے اپنی یاد کے لیے اور اپنے ذکر کے لیے مجھے ایک اور دن عطا کر دیا۔ یہ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سب کس لیے؟ ہر وقت اللہ کی عبادت۔ کیوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، صرف اس لیے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اپنے رب کا مقرب بن جاؤں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ قیامت کے دن جنتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو اعلیٰ درجات عطا کریں گے۔ وہ کیا درجات ہیں؟ جنتوں کے اندر جب اعمال تولے جائیں گے جنتوں میں جانے سے پہلے، تو سب سے زیادہ میزان میں جن چیزوں کا وزن ہوگا وہ ذکر والی چیزوں کا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم جب تفصیل میں آگے جا کے بات کریں گے تو اس کی میں مثالیں دے کے وعدے کروں گا کہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارا جو میزان ہے جس میں ہمارے اعمال کا وزن ہوگا ان کو بھر دینے والے ہوں گے۔ اگلی چیز ذکر کیا ہے؟ ذکر انسان کے دل کو
فتنوں سے بچاتا ہے، ذکر انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، ذکر انسان کے دل کو غفلت سے نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ دل جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اور وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، کمثل الحی والمیت، اس دل کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والا دل ہے، یہ زندہ ہے، یہ قلب سلیم ہے، فتنے اٹیک بھی کریں گے کہ اللہ کی رحمت سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کے دل کے گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی شکل میں ایک بہترین قلعہ موجود ہے، بہترین حصار موجود ہے، جس کے اندر یہ محفوظ ہو چکا ہے اور کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری طرف وہ مردہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ اللہ کی یاد میں اتنا غافل ہو چکا ہے کہ یہ مردہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی فتنہ اٹیک کرے، کوئی برائی اٹیک کرے، کوئی مصیبت آئے، اس کو کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان دونوں دلوں کی مثال ایک صراحی کی مثال بیان کی، فرمایا جو مومن کا دل ہوتا ہے، جو فطروں کو قبول نہیں کرتا بلکہ فطروں سے بچا رہتا ہے، اس کی مثال اس صراحی کی طرح ہے جس کے اندر قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ صراحی بھی بھر جاتی ہے، جبکہ وہ دل جو مردہ ہے اور غافل ہے، اس کی مثال اسی صراحی کی، لیکن اس کو اوندھا کر دو، اس کے اوپر پانی قطرہ قطرہ کر کے گرتا بھی رہے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ ادھر ادھر چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کے اندر جانے کے لیے اسے جگہ نہیں ملے گی، نتیجہ وہ دل ایمان سے محروم، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے محروم، اور وہ دل کیا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں، نقاء القلب، دل کی صفائی۔ دل میں بھی میل کچیل آ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وطہر قلبی من الدنس۔ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، اور اللہ میرے دل کو میل کچیل سے اچھی طرح سے پاک کر دے۔ میل کچیل کیا ہے؟ انسان جو گناہ کرتا ہے، یہی وہ میل کچیل ہے جو انسان کے دل میں آتی ہے، یہی وہ میل کچیل ہے جو انسان کے دل کے رستوں کو بند کر دیتی ہے، جن رستوں سے ایمان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان لکل شیء نقاء، ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور لوگوں جان لو تمہارے دلوں کی صفائی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے۔ انسان جیسے جیسے اپنے مالک کی ذکر میں اور اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کا دل تکلیفوں سے نکل جاتا ہے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، دکھ سے نکل جاتا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے نکل کے خیر کی طرف آ جاتا ہے۔ اور آخری چیز، خیر الاعمال عند اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل جو ہے، سب سے بہترین عمل وہ کون سا ہے؟ ذکر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے، یہ حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بہترین عمل، انسان اپنا کام کر رہا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، لیکن زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے کام میں اس کی مدد کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اور اگر انسان یہی ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی زبان کو کسی اور چیز میں مصروف رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کی بات تو بڑی دور، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔
تو یہ وہ چند مختصر فضائل تھے جو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اب ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا چوتھا اور آخری نقطہ کچھ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری جنت میں داخلے کی ضمانت بن جائیں گے انشاءاللہ، ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سب سے پہلے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اپنے رب کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اس طرح اپنے رب کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں علم دیا ہے اور سکھایا ہے اور حکم دیا ہے۔ اور کیا فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور جان لو جب تک تمہارے رب نے تمہیں نہیں سکھایا اس سے پہلے تک تم گمراہ تھے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تم غافل تھے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ عبادت، ذکر، اس کے تمام تر طریقے سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور ان کے توسط سے وہ تمام چیزیں امت تک منتقل ہو چکی ہیں۔ نہ اللہ نے سکھانے میں کوئی کمی کی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے میں کوئی کمی کی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچانے میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی۔ اور کمی کرتے بھی کیسے؟ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے رسول کو مخاطب کر کے دو حرفی دو ٹوک کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ تمام چیزیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کی ہیں لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، لوگوں تک منتقل کر دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کوئی چیز چھپا لی، کوئی چیز لوگوں تک نہ پہنچائی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو جان لیجئے آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع، اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا تھا لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کی دعوت تم تک پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا اللہ کے رسول آپ نے واقعی اللہ کی دعوت ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں آسمان کی طرف انگلی کی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ ان کی اس بات پہ گواہ ہو جا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن یہ انکار کر دیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کل قیامت کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو اللہ کی دعوت دینے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ میری ایک ایک بات امت تک بہترین طرح سے منتقل کر دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کی اور اللہ کی اس وحی کی امانت کا بہترین حق ادا کیا اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے دین مکمل اور کامل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ زندگی کا کوئی شعبہ کیوں نہ ہو، زندگی کا کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مکمل رہنمائی میسر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اور لیکن آج یہ عروج پہ ہے، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی، آپ کے عمل کی مخالفت کی۔ کس طرح سے؟ دین میں نئے رستے ایجاد کر کے، نئے طور اور طریقے ایجاد کر کے۔
ان لوگوں کے لیے امام مالک کا ایک قول، وہ بہت بڑا قول اور سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ امام مالک کہا کرتے تھے جو شخص بدعتی ہے وہ صرف بدعت کا مرتکب نہیں ہو رہا، بلکہ وہ انجانے میں ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ امام مالک نے اور سمجھایا، فرمایا بدعتی شخص یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ کام اللہ کے رسول بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وہ اللہ کی نبوت جو آپ کو ملی اس کو مکمل طور پہ عمل کر کے امت کو نہیں دکھایا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے امت تک اس کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ الزام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ بلکہ اس سے بھی بڑی سوچ کہ بدعتی شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے یا لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کر سکتا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ میں اللہ کے رسول سے بہتر ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اگر دین مکمل ہے اور ہم مانتے ہیں دین مکمل ہے، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کے حکم سے منہ موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ طرح طرح کے بہانے تلاش کر کے اللہ کے رسول کی حدیث سے دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی تھی وہی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں نیکی کے نام پہ دین کے اندر کوئی بات ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جو ایجاد کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارے لیے ذلت اور گمراہی کا سبب ہوگی۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ والضلالۃ فی النار۔ آج میں نے جب ذکر کا لفظ آپ کے سامنے بولا تو کیا خیال آتا ہے سب سے پہلے ذہن میں؟ کیا خیال آتا ہے سب سے پہلے؟ کیا کانسیپٹ آتا ہے ذکر کا ذہن میں؟ کہ جی بہت بڑا حال ہوگا، لائٹیں آف ہوں گی، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور یوں گردنیں ہل رہی ہوں گی، یہاں تک کہ گھنٹہ ڈیڑھ یہ تماشا کرنے کے بعد لوگ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیں گے۔ یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اپنے ملکوں میں یہ دیکھتے ہیں۔ اور ذکر کی قسم کیا آتی ہے؟ درمیان میں ایک دسترخوان لگا ہوگا، وہاں پر 1.25 لاکھ مختلف طرح کی گٹھلیاں پڑی ہوں گی مختلف پھلوں کی، اور ان کے اوپر آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ یہ ذکر ہے، یہی کانسیپٹ ہے۔ مجھے کوئی ایک شخص بتا دے، اللہ کے رسول کی بات تو بڑی دور کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، 900 صدی ہجری تک، 9ویں صدی ہجری تک کسی ایک بھی ایسی چیز کا وجود آپ کو کہیں ملتا ہو؟ بدعات تھیں اس سے پہلے بھی، تابعین کے زمانے میں بھی بدعات ایجاد ہو چکی تھیں، لیکن وہ بالکل مختلف طرح کی بدعات تھیں۔ لیکن یہ بدعات جو کھلے عام لوگوں کو گمراہ کرنے والی بدعات ہوں، ان کا عروج 9ویں صدی ہجری کے بعد شروع ہوا، اور آج یہ عروج پہ ہے۔ چند قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر ان کے بارے میں یہ بھی بیان کر دوں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ بندہ پریشان ہے، کسی مولوی کے پاس جائے گا، مولانا میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور یہ باتیں میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ حقیقی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہر روز ہمارے سامنے ہمیں پیش آتی ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہو کہ آپ پریشان ہو اور کسی مولوی کے پاس چلے گئے ہوں، مولانا میں پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اچھا جی مولانا کیا وظیفہ بتائیں گے؟
آپ نہ 10,000 دفعہ یہ کلمہ پڑھا کرو. اچھا دوسری چیز، مولانا میں بیمار ہوں، بڑی دوائیاں کھائی ہیں، بڑے علاج کروائے ہیں، آپ کچھ کیجئے، مجھے تعویذ لکھ دیجئے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور تعویذ کس لیے لکھوایا جاتا ہے؟ ایک مبارک چیز سمجھ کے. جو تعویذ کے بارے میں محتاط ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جی میں بڑا بیمار رہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سبق بتا دیں، وہ میں سبق پڑھ لیا کروں. مولوی صاحب بتائیں گے جی قرآن مجید کی فلاں آیت کو فلاں ٹائم پہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے. پہلے تو وہ یہ کہیں گے بیٹا نبض چیک کریں گے، وہ کہیں گے تجھے جادو ہے، پہلے تو میرے پاس 50 دن یا 25 دن یا 30 دن اپنا علاج کروا، اس کے بعد یہ آیت فلاں فلاں ٹائم پہ تم نے پڑھنی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم قبول کرتے ہیں، ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دین ہے اور میں اللہ کی کتاب سے اپنا علاج کر رہا ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ شیطان نے ہمیں یہاں بھی گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے کتاب اللہ کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ پہلی آیت میں مالک نے اعلان کر دیا ھدی للمتقین. یہ کتاب کسی کی گمراہی کا سبب نہیں ہو سکتی، یہ کتاب کسی کی خیر کا ذریعہ اور سبب بنے گی. اس کتاب کی وجہ سے اللہ عزتیں دے گا. اس کتاب کو جو چھوڑ دے گا یا اس کتاب سے مذاق کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا. ہم نے یہ مذاق کیا ہے، اور مذاق کیسا؟ انجانے میں. ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے. آگے چلتے ہیں. مولانا میں تھوڑا عبادت میں غافل ہوں، میں اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ ایسا کرو بیٹے، تم میرے مرید بن جاؤ، میں تمہیں سبق بتایا کراؤں گا، وہ پڑھو. اچھا حضرت آپ نے مجھے یہ سبق بتایا تھا، میں نے وہ بھی پڑھا، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی پڑھ لیا. تو حضرت صاحب کیا کہیں گے؟ بیٹا استاد کی اجازت کے بغیر اگر کوئی سبق پڑھا جائے تو اس کا اثر الٹا بھی ہو جاتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. اور یہ سب کی سب کون سی چیزیں ہیں؟ انتہائی خطرناک لیول کی بدعات ہیں. اور اس قدر خطرناک لیول کی بدعات کہ اس میں اور شرک میں صرف 1 درجے کا فرق ہے، صرف 1 درجے کا. آپ نے معمولی سا ایک سٹیپ لیا، معمولی سا ایک قدم اٹھایا، سب کچھ برباد. اور شیطان نے آپ کی بربادی کے لیے کس چیز کو استعمال کیا؟ اللہ کی کتاب کو. اور سب سے بڑھ کے کس چیز کو استعمال کیا؟ میری اور آپ کی جہالت کو اور بے وقوفی کو اور ناعقلی کو. اس سے بڑی جہالت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے اور ہم بھی جا کے کسی ہاتھ سے گمراہ ہو رہے ہیں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا اور کم عقلی کیا اور نادانی کیا؟ ایک ایک کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اسوہ موجود ہے، اس کے باوجود ہم گمراہ ہو جائیں. میرے بھائی میں مختصر بیان کر دوں، اس طرح کے تمام وظائف جو آپ کو کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھنے کو کہے، سورت پڑھنے کو کہے، اتنی دفعہ پڑھو، اس وقت میں پڑھو، یہ تمام کے تمام معاملات بدعات اور خرافات میں شامل ہیں. قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس سے شفا اس طرح پکڑی جائے گی، اس سے شفا اس طرح حاصل کی جائے گی جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پکڑی. صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ ابو سعید خدری کی روایت آپ نے سن رکھی ہوگی ترمذی میں. کوئی بیمار ہوا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ شافیہ ہے، شفا والی ہے، اللہ اس کی وجہ سے شفا دیتا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھی، زہر
سانپ نے ڈسا ہوا زہر کا مریض، اللہ نے اسے شفا دے دی، اور جس کو شفا دی وہ کون تھا؟ کافر۔ لیکن دم کرنے والا کون تھا؟ ایک بہترین انسان اور بہترین یقین والا انسان۔ میرے بھائی، یہ اذکار، یہ اوراد، ان کی تمام قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل چکی ہیں، اور کائنات میں کوئی شخص عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ایمان کی خیر مناؤ اور اپنے ایمان کے بارے میں محتاط ہو جاؤ، کسی بھی ایسے بہروپی کے ہاتھ میں جا کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کروا لینا۔ بیماری آئی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ کوئی کہتا ہے جادو کا اثر ہے، معوذتین اللہ نے نازل ہی اس مقصد کے لیے کی تھی، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے ہمارے اندر دو چیزیں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کامل اور اس کے اوپر ایمان، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ کی اطاعت۔ اس کے بغیر کوئی شخص پورا قرآن کیوں نہ پڑھ لے، اگر توحید نہیں، توحید پہ ایمان نہیں، اخلاص نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، وہ یاد رکھ لے پورا قرآن پڑھنا بھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف، چند ایک اذکار، چند ایک طریقے، چند ایک عبادتیں، چند ایک کلمات، جو ایسے کلمات ہیں یا ایسے معاملات ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نہ صرف اللہ کے میزان میں ہمارے اعمال کا بہترین وزن ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں جنتوں کا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں پہلے سے رکھ لیجئے سمجھنے کے لیے، کہ وہ میزان جس میں اعمال تولے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں لوسعتہن، وہ بھی اس پلڑے میں چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اتنا بڑا پلڑا ہے، ایک پلڑا، اس کے دو حصے ہیں، اور ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ پلڑا وہ بہت بڑا ہوگا، اور یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس پلڑے میں بالکل مختصر سی جگہ لیں گے، وہ اتنا بڑا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں چند چیزیں ایسی بتا دیں جن کے بارے میں آپ نے ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات بتا دی، یہ عمل کر لو، وہ اتنا بڑا پلڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھر دے گا۔ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید، کیونکہ توحید ہوا اساس کل شیء، ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف ایک حدیث بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بے حساب رجسٹر ہوں گے جو سارے اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ اس کا ایک ایک صفحہ، وہ عام رجسٹر نہیں ہے جو ہمارے رجسٹر ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، اور اس بندے کو یقین ہوگا کہ میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے تیرے لیے ابھی کچھ باقی ہے، تیرا ایک عمل ایسا باقی ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو
ایک پلڑے میں رکھنے کا حکم دیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ تمام کے تمام رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ رجسٹروں والا پلڑا وہ آسمان میں فضاؤں میں جھول رہا ہوگا، اور یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، یہ ہلے گا بھی نہیں۔ اور اللہ فرمائیں کہ میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ وہ تھا جو لا الہ الا اللہ پہ زندگی گزارنے والا تھا اور لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنے والا تھا۔ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اتنے سارے گناہ لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے اور سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے۔ اور اللہ نے اس بات کا اعلان بھی قرآن مجید میں کر دیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا؟ اس طرح تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان میں کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی جو بندہ ایمان لے آیا اور اس نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، دو خوشخبری اللہ دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن کی وحشتوں اور دہشتوں میں وہ امن میں ہوں گے، اور دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہم مہتدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا وظیفہ، اور پہلے وظیفے کے پیش نظر حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، دنیا کا تمام معاملہ اور تمام اسباب، تمام رابطے منقطع۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اور وہ پکار کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، الا انت، مگر تو ہی حقیقی معبود ہے، سبحانک، اور تو پاک ہے کہ تیرے ساتھ کوئی شرک کرے، انی کنت من الظالمین، اللہ بے شک میں ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ اگر یونس یہ آواز نہ لگاتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے قبر کا درجہ دے دیا جاتا، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اور اللہ نے مومنوں کو کیا خوشخبری دی؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کر لیا اور اس کو اس کی تکلیف سے اور اس کے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں تمہیں بھی مبارک ہو، تم اگر تکلیف میں ہو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں بھی تکلیفوں سے نکال دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ مومن کو دنیا میں 99 تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ وَأَيْسَرُهَا الْهَمُّ، اور ان 99 میں سب سے چھوٹی چیز جس سے اللہ اسے نجات دیتا ہے وہ کیا ہے؟ غم، دکھ، تکلیف، جس میں آج ہر کوئی مبتلا ہے، یہ سب سے چھوٹی چیز ہے جس سے اللہ نجات دے گا۔ 98 چیزیں وہ اس سے بھی کہیں بڑی بڑی ہوں گی جن سے اللہ اسے نجات دے دے گا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اپنے دل کی گہرائی سے اور اخلاص سے یہ کلمہ کہہ دے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور وعدہ دے دیا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ الا ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کی گہرائی سے کہہ دیا، دل سے کہہ دیا، فرمایا اس کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ دوسری چیز،
صحیح مسلم کی روایت ہے، چھوٹا سا ذکر الحمدللہ، کتنا بڑا کلمہ ہے، بالکل مختصر۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فیصلوں پہ راضی ہو کے، دل سے خوش ہو کے اس کا شکر ادا کرے اور یہ کلمہ کہے الحمدللہ، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ کلمہ ظاہری طور پر تو بڑا چھوٹا اور معمولی نظر آتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس میزان کو جس میں اس کے اعمال کا وزن تولا جائے گا، اللہ اس کے پلڑوں کو اس کلمے کے وزن سے بھر دے گا۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، ایک سیکنڈ بھی شاید نہ پورا لگے الحمدللہ، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کسی شخص کا بچہ فوت ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو فرشتے جب اس کی روح لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میرے بندے کا جگر گوشہ اس سے لے کے آئے ہو، میرے بندے کا ریئیکشن کیا تھا؟ اللہ وہ اس تکلیف پہ بھی تیری حمد بیان کر رہا تھا اور تیرا شکر ادا کر رہا تھا، وہ تیرے اس فیصلے پہ راضی تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ اس نے کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہی امانت دی تھی، تیرے پاس ہی واپس چلی گئی ہے، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد، یہ اللہ کی حمد والا اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے بندے کا گھر ہے۔ اتنی بڑی سعادت، اور کلمہ کتنا ہے؟ الحمدللہ، چھوٹا سا کلمہ لیکن یقین کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ جب سب بندہ رو کے بینڈ ڈال ڈال کے جب تھک جائے تو کہ اچھا چلو پھر اب الحمدللہ، یہ نہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولى، تکلیف آئی اسی وقت کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ ہے کامیاب بندہ۔ تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں، صحیح البخاری کی آخری روایت اور مشہور روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ان کا وزن بالکل معمولی سا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، نہ کوئی ٹائم لگے گا، نہ پڑھنے میں دقت، نہ کوئی پریشانی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا ہے ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن وزن کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ کتنے بھاری ہوں گے، کہا ثقیلتان فی المیزان، جب ان کا وزن تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی اگر لمبا ہو اور مختصر کر لیں، دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ صرف اتنا کلمہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے، صرف اتنا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اس کے گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، چھوٹا سا کلمہ، یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں، صدقہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جب کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا سیدھا اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، سیدھا اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے چھوٹے سے ننھے منھے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا یہ اس کی نیکی پہاڑوں کی طرح اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ کہے گا اللہ
یہ میرے اعمال نہیں، میں اپنے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، یہ میرے اعمال نہیں۔ اللہ جواب میں کہیں گے بندے یہ تیری وہ معمولی سی نیکی تھی جو تو نے اخلاص سے کی تھی، میرے لیے کی تھی، میں نے اس کو پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کو بڑا کیا ہے، آج یہ تیرے سامنے ایک پہاڑ کی طرح ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آج تک کوئی کسی پہاڑ کا وزن کر سکا ہے؟ اس کا کتنا وزن اللہ کے میزان میں ہوگا ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز کی طرف چلتے ہیں، بلکہ پانچویں چیز۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمایا جو ہمارے اندر آ چکی ہے۔ ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو کس لیے؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے، لیکن یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فَلَهُ أَجْرُ قِيرَاط، ایک قیراط کے برابر۔ ایک روایت میں آتا ہے القیراط مثل جبل العظیم، بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ قیراط کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا مثل جبل الاحد، احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ جو کس لیے جنازے میں جائے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، اور جو سامنے ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اس کے حق میں اللہ کے حضور گواہی دینے کے لیے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، فرمایا اگر جنازہ پڑھنے کے بعد وہ میت کے ساتھ قبرستان بھی گیا حتی تدفن، یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَلَهُ قِيرَاطان، اس کے لیے اللہ 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کو اجر عطا کرے گا۔ لیکن افسوس ہم نے اس عمل کو بھی ریاکاری کی بھیڑ چڑھا دیا۔ جنازوں میں شرکت کیا کریں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ اگلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ شخص جس کو کسی پہ غصہ آ جائے، کسی پہ غصہ آ جائے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے معاف کر دے۔ 2 انعام اللہ کے رسول نے اس کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک شخص جو حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا، گارنٹی دی ہے اللہ کے رسول نے، انا ضامن لبیت فی وسط الجنہ، میں محمد ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، اللہ اس بندے کو جنت کے درمیان میں محل عطا کرے گا۔ کون سا بندہ؟ جو حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا انعام فرمایا جو بندہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بدلہ بھی لے سکے لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کو اختیار دیں گے کہ جون سی حور تجھے جنت کی پسند ہے وہ اپنے لیے منتخب کر لے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور طاقتور وہ نہیں ہوتا جو ریسلنگ کے میدان میں جا کے دوسرے ریسلر کو شکست دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ ہے کہ جب انسان کا نفس غصے میں آپے سے باہر ہو جائے وہ اپنے نفس کو قابو کر لے، یہ ہے کامیابی۔ اور آخری 2 چیزیں، نمبر 1 سیکنڈ لاسٹ، مومن کا مومن کے لیے دعا کرنا، چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ جتنے مومن مرد ہیں جتنی مومن عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے۔ کتنا کو ٹائم لگے گا اس کلمے پہ، لیکن مصیبت یہ ہے ہم دعا صرف اپنے لیے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ہمیں خوشخبری دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کسی مومن کے لیے ظہر الغیب میں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے تو اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. نمبر 2، اس کی دعا پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اور اللہ جو اس نے اپنے اس بھائی کے لیے مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دے. کون ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے، جو جانتا ہو کہ میرا بھائی مشکل کا شکار ہے، اپنی دعا کا اسے حصہ بنا لے، اس یقین کے ساتھ وہ اس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی مصیبت میں اسے نجات دے دے گا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. لیکن اس کا کتنا بڑا اجر ہے. ایک بندے نے صرف اتنا کلمہ کہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ سارے مومن مردوں کو، ساری مومن عورتوں کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کتب لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، اللہ اس دعا کی وجہ سے وہ تمام مومن مرد اور عورتیں، ان کی جتنی تعداد ہے ان کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. کوئی آج تک بتا سکا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کتنے مومن مومنات آ چکے ہیں دنیا میں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ کلمہ کہنے سے ہمارا میزان، ہمارا نامہ اعمال وہ بڑھ جاتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں بے پناہ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور آخری چیز، دعوت الی اللہ کا کام کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو اتنی احادیث سنائی ہیں، آپ میں سے کسی کو اللہ نے توفیق دے دی کہ اس نے کسی ایک حدیث پہ بھی عمل کر لیا، جتنا اجر اللہ آپ کو دے گا اتنا ہی اجر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بیان کرنے والے کو مل جائے گا. کتنا بڑا خیر کا کام ہے. اور یہ کس لیے اللہ نے رکھا ہے؟ تاکہ مومن ایک دوسرے مومن بھائی کے لیے خیر میں حریص ہو جائے. سیکھنے سکھانے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا بندہ گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلنے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہو، وہ دنیا کے رستوں میں چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. دوسری حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ صبح کے وقت یا رات کے وقت یا جب بھی گھر سے مسجد کے لیے نکلے اور اس کی صرف اتنی نیت ہو کہ میں مسجد جا کے یا کچھ سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، جو اس کی استطاعت ہے، یا سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک احرام پہن کے حج کرنے والے حاجی کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ اللہ توفیق دیتا ہے، مسجد جاتے ہیں. اگر صرف یہی نیت لے کے چلے جائیں کہ میں نے مسجد کے امام سے ایک آیت سیکھنی ہے، اگر سکھا سکتے ہیں تو اس نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں کہ کوئی سیکھنے والا آیا، میں نے اس کو اللہ کی ایک آیت، اللہ کی کلام سے ایک آیت سکھانی ہے. حاجی احرام پہن کے حج کے لیے جاتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کو اس معمولی سے عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کے عمل کے برابر اجر عطا فرما دیا. کتنا بڑا خیر کا ذریعہ ہے. لیکن افسوس کہ ہم غافل ہیں، ہم اور طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں. اور آخر میں نصیحت کے طور پہ بات عرض کر دوں، میرے بھائیوں، سب سے بڑا ذکر وہ نماز ہے. پریشانی آئے، تکلیف آئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے قائم کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تکلیف آئے نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے سوال کرو. اور سب سے بڑی چیز جس کی آپ کو کوئی نصیحت نہیں کرے گا لیکن وہ سب سے بڑا علاج ہے تمام تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، دعا. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھنا. لیکن آج تو ہم نے دعا کو بھی مذاق بنا لیا ہے.
معذرت کے ساتھ ہم نے دعا کے لیے صرف نماز سلام کے بعد بس یوں ہاتھ اٹھائے؟ یقین کریں یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں، یہ مذاق ہے۔ خالق اور مالک سے سوال کر رہے ہو اور یہ اس کے سوال کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بیان فرمائے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، ان کو جب بھی تکلیفیں آتی نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنے مالک کے حضور ہاتھ اٹھا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی مومن کو کوئی تکلیف آئے 2 رکعتیں پڑھے، ہاتھ اٹھا لے، اپنے مالک کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کو اس کی تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، یا 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ ضرور کر دیتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو اس کی تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ نمبر 2، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اور تکلیف جو آنے والی ہے اللہ اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اگر یہ دونوں کام نہیں تو اللہ اس کی دعا کو کل قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال کے انبار اور پہاڑ آئیں گے، وہ تعجب سے پوچھے گا اللہ یہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کہیں گے یہ تھی وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں کرتا تھا، جن کے بارے میں تیرا خیال تھا کہ وہ ضائع ہو چکی ہیں، میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں۔ تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، وہ ساری کی ساری آج میرے اس دن کے لیے میرے کام آ جاتی۔ میرے بھائیوں، دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو، دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، کیونکہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اور یہ عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کریں گے، دعا عبادت ہے، سیدخلون جہنم داخرین، میں اونٹے منہ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیجئے، یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کوئی تکلیف آئے، کسی وقت آئے، دعا کسی ٹائم کی محتاج نہیں، اسی وقت اپنا کنیکشن اپنے خالق اور مالک سے ملائیے، اس یقین کے ساتھ کہ میں اس دعا سے فارغ ہوں گا، میرا مالک مجھے میری مشکل سے نکال دے گا۔ اس کو اپنا ہتھیار بنا لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری سنتا ہے اور میرے لیے بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اللہ کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کر کے اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنایا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جو بیان کیا یہ صرف اللہ کی توفیق سے تھا، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضوں کے لیے بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں ان کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ کا معاملہ فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے نیک نورینہ صالح اولاد کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا سے جاتے ہوئے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ آخری کلمہ جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔